حيدر حيدر عم الآخر حيدر 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 صوغ كوثر حيدر 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 أي مظلوم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ابی الائمۃ وخلیل النبوۃ والمخصوص بالاخوۃ. السلام علی یعصوب الایمان ومیزان الاعمال وسیف ذی الجلال. السلام علی صالح المؤمنین ووارث علم النبیین الحاکم فی یوم الدین. السلام علی شجرۃ التقوی. السلام علی حجۃ اللہ البالغہ ونعمتہ السابغہ ونقمتہ الجامغہ. السلام علی صراط الواضح ونجم اللہ والامام الناصح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. اس کے ساتھ ہی وقت کے امام کی بارگاہ میں اور جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کے دن کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہوئے، ساتھ ہی معرفت امام کے حوالے سے اپنے دلوں پر دستک دیتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ پروردگار عالم آخر وہ مدبر کائنات ان خاص دنوں میں جو ہم شب قدر کے اس دروازے پر کھڑے ہیں، اس ٹائمنگ میں ہیں جہاں پر دل جو ہیں وہ بدل دیے جاتے ہیں، اگر معرفت سے، صفات امام سے اور وجود امام سے، امام کے کمالات سے اور امام کے احکامات سے، ان کے فرمودات سے انسان اپنے وجود کو منور کرے، دھو لے، طاہر کرے، معطر کرے اور پھر اس معرفت کے ساتھ وہ شب قدر میں داخل ہو، تو وہ اس مقصد پر، اس مقام پر ہوتا ہے جس مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں بھیجا ہے. یعنی قرآن امام ہے، قرآن ایسا وسیلہ ہے جو ہدایت کا ہے. تو قرآن ہدایت دیتی ہے امام کی طرف، اور امام مبین. یہ تمام رشتے، یہ تمام چیزیں جو ہمیں وصل کرتی ہیں، کنیکٹ کرتی ہیں رب العالمین کی طرف، حقیقت عبودیت کی طرف، اس میں اللہ رب العالمین ہمیں اس ہمارے عہدے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، جس عہدے پر، جس مقام پر، جس عزت پر، جس عظمت پر ہمیں پیدا کیا گیا ہے. تو انسان جس عہدے کے ساتھ دنیا میں آیا وہ خلیفۃ اللہ ہونا ہے. حقیقت میں جو اس کے وجود کو عزت دے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا. تو یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کے اندر قلب مؤمن کو ایک خاص طور پر لطف الہی اور ایسا منتخب کیا ہوا برگزیدہ مقام جس میں جنود الہی ہوں، جو محل تجلی الہی ہو، وہ انسان کے دل کو قرار دیا ہے. کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ کے عہدے کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا قلب محل تجلی خدا ہے، محل جنود الہی ہے، لطائف الہی، عجائب الہی، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے قلب میں جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں. اور پھر قلب مومن کو ہی عرش الرحمن قرار دیا گیا ہے، اور قلب حقیقی ہی وہی روح الہی ہے. اب روح الہی ہو، قلب عرش الرحمن ہو، اور پھر اس قدر جو ہے انسان کے لیے قلب ہی اس کا سرچشمہ ہدایت ہو، مرکز ہدایت ہو، مرکز نورانیت ہو، تو اسی قلب کے اوپر وہ معرفت داخل کرنا، وہ عشق داخل کرنا، وہ فہم داخل کرنا جو قلب کو نورانی بنا دے. تو یہاں پر نورانی ہونے کے لیے اور اس نورانیت اور معرفت کی طرف جانے کے لیے آج کے دن سے مخصوص جو کل ہماری بحث تھی، جس کو بہت ہی مختصر جملے کے ساتھ مولا کا وہ خطبہ نورانیہ امیر المؤمنین امام المتقین علیہ السلام کا جو جناب سلمان اور جناب ابو ذر سے روایت ہوا، جس کو خوبصورت انداز میں لکھا گیا. اگر اس خطبے کے ان الفاظ کو ہم سمجھ لیں تو پھر
خود ہم نے اپنے امام سے اپنے دین کو، اپنی روح کو، ان کے علم سے اپنی روح کو معطر کیا، اور پھر اس کے بعد دل اسی تجلی سے، اسی فرمان کی تجلی اور عشق امام سے جب شب قدر میں داخل ہوں گے تو پھر وہاں پر سودا ہو سکتا ہے، وہاں خرید و فروخت ہو سکتی ہے، وہاں پھر انتظار نہیں ہوتا کہ ایک لمحہ شب کا وہ کون سا آئے گا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، پھر ہم پورے وجود کے ساتھ اس قبولیت کے اندر داخل ہوں گے جہاں پہ قلب عرش یعنی عرش الرحمن ہوگا، مرکز ہدایت ہوگا، اور قلب کی نورانیت پھر ہمارے زبان، آنکھ اور پورے وجود کے ذریعے جو ہے اس عمل کے ساتھ، اس عبادت اور بندگی کے ساتھ معنی پیدا کر کے ریئیکٹ ہو رہی ہوگی۔ اسی لیے کہا وَأَنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ۔ اور پھر ایک اور بہترین حدیث جو امام صادق علیہ السلام کی ہے، إِنَّ رُوحُ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتصالاً بروح اللہ من اتصال لشعاع الشمس بہا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث فقط شب قدر میں داخلے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ اگر پیچھے ہم ان چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوئے تو مومن کی روح، اتصال روح مومن، وصل ہونا روح مومن کا، کنیکٹ ہونا روح مومن کا بروح خدا شدید ہے، اور یہ اتصال شعاع خورشید بخورشید ہے، یعنی جیسے سورج کی ایک کرن سے دوسری کرن تک، یعنی ایک خورشید سے دوسرے خورشید تک۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا گیا قرآن کے ذریعے، قرآن کی حکمت اور قرآن کی باتوں کے ذریعے، وہ بیسٹ وہی ہے جس موضوع کو ہم اول وقت سے لے کر آ رہے ہیں، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب یہاں پر جو یہدی للتی ہی اقوم، امام اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہدی الی الامام۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم سے مراد یہدی الی الامام۔ تو جب اسی لیے تو امام یہاں پر فرماتے ہیں کہ عناصرۃ المستقیم، اور امام کے ہی خود میں دین اللہ القویم، امام کے لیے یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس امام، خود امام علی علیہ السلام سے اس بات کو اگر ہم کہیں کہ قرآن ایک ہدایت کی صورت میں ہمارے پاس ہے اور ہادی و رہبر ہے، تو ہادی امت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اس کی تشریح میں من اعتصم بہ ہدی الی صراط مستقیم۔ والاعتصام الاستمساک بالشیء، اعتصام و متمسک، یعنی اعتصام اور متمسک ہونا قرآن کے ساتھ سبب ہدایت ہے اور صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس آیت نمبر 9 میں جو سورہ اسراء میں ہے، وہ صراط مستقیم، وہ دین اللہ القویم، وہ امام ہے۔ تو اب یہاں پر امام کی طرف قرآن ہدایت کرائے، اور یا علی انت الحادی وانا المنذر، یہاں پر رسول خدا کی حدیث بھی۔ تو اول زمانے سے لے کے 1400 سال سے سوچیں کہ آخر ان آیات قرآنی کے ساتھ یا حدیث پیغمبر کے ساتھ اتنا کینہ کس لیے ہے؟ آخر وہ اسی لیے تو اکثرہم غافلون جو ہے اس کا جملہ 80% لوگ غافل ہوں گے اس قرآن سے، قرآن کے اصل معنی سے۔ اب یہ آیت سیدھا سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 سیدھا امام کو صراط مستقیم، دین اللہ القویم، اور پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کے لیے حدیث کو مکمل کرنے کے لیے مولا نے کیا فرمایا؟ کہا متقین یعنی کون؟ قال المتقین شیعتنا، کون سے شیعہ؟ جناب سلمان فارسی جیسے، جناب ابو ذر جیسے، جناب مقداد جیسے، جو میں نے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کو عرض کر رہی تھی
تو وہ حدیث جو ہے کہ اسی کوفہ کے اندر جناب میثم تمار ہیں اور وہ ابن ملجم ملعون بھی اسی شہر میں ہے۔ اب امام جہاں پر صعب و مستصعب کہتے ہیں کہ اقامہ ولایت کا اقامت جو ہے اقام الصلاۃ ہے، یہاں اس معرفت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں جو احسان جو دوستی میثم تمار کے ساتھ ہے، اسی طرح احسانوں کے نیچے ابن ملجم بھی ہے، جس کو سہارا دیا جاتا ہے، جس کو گھر دیا جاتا ہے، جس کو قرآن سکھایا جاتا ہے، جس کو قراءت سکھائی جاتی ہے، جس کو علم امام سکھایا جاتا ہے، اور جب امام اس کو دیکھتے ہیں تو امام انا للہ و انا الیہ راجعون دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو جب اس نے پوچھا امام سے کہ مولا ایسا کیوں ہے، تو پھر امام نے فرمایا کہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کہ اس پوری تاریخ میں یعنی سب سے زیادہ شرمناک اس زمین پر شقی ترین ظلم ہوگا۔ تو وہ کہتا تھا خود کہ ایسا میرے ہاتھ سے ہونے والا، مولا ابھی تلوار لیں اور میرا سر کاٹ دیں، مولا ابھی تلوار لیں اور میرے سر کو میرے جسم سے جدا کر دیں، میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور یہاں 20 رمضان المبارک کو پیغام کیا جاتا ہے کہ عاشقی کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے، محبت کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے۔ اور جب صفین میں اور نہروان میں امام کا غلبہ ہوتا ہے اور امام کوفی کی طرف واپس آتے ہیں تو امام سے منت سماجت کرتا ہے ابن ملجم کہ مولا مجھے پرچم دیا جائے۔ مولا نے فرمایا اس پرچم سے تم کیا حاصل کرو گے ابن ملجم؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں کوفہ کے اندر آپ کے لشکر سے پہلے جا کر آپ کی فتح کا، امیر المؤمنین کا، اس یعصب الدین کی فتح کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں دیکھو خلیفۃ المؤمنین مسلمین جو ہیں وہ رسول اللہ کے وہ فتح پا کر آئے ہیں، اور یہ تمام منظر جو ہے میں اپنے مولا نے کہا کہ آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہو ابن ملجم؟ کہا مجھے آپ رضائے خدا حاصل ہوگی، رضا و خوشنودی امام کی حاصل ہوگی۔ تو پھر کیا تھا، پورے کوفہ کی گلیوں میں مارا پھر رہا تھا علم اٹھا کے، اور مولا کی فتح کا اعلان کر رہا تھا، اور اسی فتح کے اعلان میں اس کھڑکی سے وہ قطامہ ملعونہ دیکھ رہی تھی جس نے اس کو اشارہ کیا اور بلایا، اور پھر معرفت امام، عشق امام اور امام کا عاشق ہونا سارا کچھ مٹی میں مل گیا، اور قطامہ کے 2 جملے محبت کے اور 2 جملے دنیا داری کے اس ساری وفا کو لے ڈوبے۔ یہاں ہمارے لیے کوسچن مارک ہے کہ کیا جناب سلمان فارسی اور میثم تمار اسی کوفہ کے اندر اور بھی بہت سارے رہنے والے تھے؟ مثال آج کے دن کیوں لا رہی ہوں کہ اسی کوفہ میں یتیم بھی تھے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، جن کے گھروں میں خلیفۃ اللہ جو ہے وہ دودھ اور کھانا پہنچا کر آتے، حتیٰ شہادت کی رات بھی رات کے آخری پہر تک اپنی پشت پر گندم اور اناج اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں دینے والے امام علی علیہ السلام کیوں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ صعب و مستصعب میری اقامہ ولایت اقامہ صلاۃ ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ یہ کب وقت آئے گا کہ ہم امام کی معرفت اور امام کے مظہر صفات کبریہ ہونے کے اس لقب کو، ٹائٹل کو، ان میں سے ایک صفت اپنے وجود میں لے آئیں، اور پھر اگر وہ معرفت کے ساتھ ہوگی تو پھر ہمارا دل کبھی اس دنیا داری کے سودے میں نہیں جائے گا جس دنیا داری کے سودے میں ابن ملجم لعنت اللہ علیہ ملعون ہوا اور شقی ہوا اس کائنات کے اندر، جس پر لعنت کی پیغمبر نے بھی، اور اس کے بعد ملائکہ اور زمین و آسمان کی ہر شے نے۔ آئیے مل کر اپنے آپ سے سوال کریں، اور آج کی شب تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں کہ شب آخر اپنے بچوں کے ساتھ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے سیدہ زینب الکبریٰ، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور ابی الفضل العباس، اور جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام، اور سیدہ ام البنین کے سامنے کیا وصیتیں فرمائی۔ ہمارے وقت میں اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے امام پر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوغ كوثر هيدر 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 أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر هيدر هيدر هيدر